کے لوگوں میں یہ دستور تھا کہ جب بچے چھوٹے ہوتے تھے تو وہ ان کو دودھ پلانے کے لیے ذرا دیہاتوں میں بھیج دیتے تھے. اس کی دو وجوہات تھیں. ایک تو ان کی آب و ہوا اچھی ہوتی تھی, صحت اچھی ہو جائے. دوسرا, عرب کے لوگوں کو اپنی عربی زبان سے بڑا پیار ہوتا تھا. وہ سمجھتے تھے کہ شہر میں زبان جو ہے وہ مکس اپ ہو جاتی ہے, تو گاؤں کی زبان جو ہے وہ ذرا اصلی زبان ہوتی ہے, تو بندے کی فصاحت بہتر ہو جائے. تو بی بی حلیمہ سعدیہ ایک ایسی دائی ہے. اب دیکھیں کہ کمال دیکھو کہ اس زمانے میں, اس وقت, اس سال بہت ساری دائیاں مکے آئیں اور بڑے بڑے رئیسوں کے بچے لے کر گئیں. ہمیں کسی کا نام یاد نہیں ہے, مگر ایک ایسی دائی جو آئی تو دودھ پلانے تھی, غریب خاندان سے تعلق رکھتی تھی, خدمت نبی پاک کی 1450 سال ہو گئے. سیرت کی ہر کتاب میں دائی حلیمہ کا نام ملتا ہے. میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا, جس نے نبی پاک کی غلامی اختیار کی, جس نے پیارے آقا کے نام کو بلند کیا, ان کا چرچا کیا, اللہ نے اس کے نام بلند کر دیے. کیا خوب بات شاعر لکھتے ہیں نا, فرماتے ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے, نام لیوا ان کے جو ہوئے ان کے اونچے نام ہو گئے. تو دائی حلیمہ کہتی میں بھی کمزور تھی, غریب بھی تھی, خود میرے پاس بھی دودھ بہت کم آتا تھا, اپنا بچہ میرا دودھ کی وجہ سے بلکتا تھا. میں مکے پاک آئی, سب دائیوں نے بچے لے لیے, مجھے کسی نے بچہ نہیں دیا, مگر میں نے ایک بچہ دیکھا, چاند سا چہرہ, خوبصورت چہرہ, نورانی چہرہ, مگر کوئی دائی اسے نہ لے گئی, کیونکہ نبی پاک کی ولادت سے پہلے ہی پیارے آقا کے والد محترم کا وصال ہو گیا تھا. دائیوں نے سوچا والد ہی نہیں ہے, ہمیں مال نہیں ملے گا, ہمیں تحفے نہیں ملیں گے, تو کسی نے بچے کو نہیں لیا. آپ سوچتی ہیں میں خالی آئی تھی, خالی جانا نہیں چاہتی تھی, سوچا کسی نے نہیں لیا. جیسے بچے کو دیکھا دل میں جگہ بن گئی, بڑا پیارا مسکراتا چہرہ تھا, نورانی چہرہ تھا. میں نے سوچا خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے اسی بچے کو ساتھ لے لیتے ہیں. اب سبحان اللہ, دائی حلیمہ کہتی جیسے ہی بچے کو گود میں لیا میرے پاس بھی دودھ بڑھنے لگا, میری بکری کے تھن بھرنے لگے, ہم سب گھر والوں نے دودھ پیا, میں نے اپنے بچے کو بھی اپنا دودھ پلایا, جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی دودھ پیا. اب جب واپسی کا سفر شروع ہوا, کہتی جب آ رہی تھی میرا خچر بھی لاغر, میری اونٹنی بھی کمزور, میری اونٹنی سب سے پیچھے رہ جاتی. کئی بار قافلے والوں نے کہا اے حلیمہ تمہاری وجہ سے قافلہ روکنا پڑتا ہے, تمہاری اونٹنی اور تمہارا خچر پیچھے رہ جاتا ہے. اللہ اکبر, کہتی جب واپسی کا سفر ہے میری اونٹنی سب سے آگے ہے, میرا خچر سب سے آگے ہے. گاؤں والے کہتے حلیمہ کیا جانور تبدیل کر لیا, کیا نئی اونٹنی خرید لی؟ کہ اونٹنی تو وہی ہے, یہ برکت ساری اس بچے کی ہے, اس نور والے چہرے والے کی ہے. کہتی جب گاؤں میں پہنچتے ہیں, رات ہوئی, جب صبح ہوئی تو گاؤں والے آ کے پوچھنے لگے اے حلیمہ ساری رات تیری جھونپڑی سے روشنی آتی رہی, نور نکلتا رہا, کیا تو نے ساری رات لائٹ جلائی تھی, چراغ جلائے تھے؟ کہتی چراغ تو نہیں جلایا, یہ بچہ ہی ایسا ہے کہ ساری رات اس کے چہرے سے نور نکلتا جا رہا ہے. اللہ اکبر. بی بی حلیمہ کہتی میری بکریاں چرانے میرے بچے جاتے, سارے گاؤں سے زیادہ میری بکریاں فربا ہونے لگ گئیں, موٹی تازی ہونے لگ گئیں. گاؤں والوں نے کہا پتہ تو کرو یہ حلیمہ کی بکریاں کدھر جاتی ہیں, ہماری بکریاں کمزور, اس کی بکریاں طاقتور, اپنی بکریاں ان کے ساتھ بھیجو. اسی کے ساتھ بھیجی جانے لگی, مگر فرق کسی میں نہیں آتا تھا. صرف بی بی حلیمہ سعدیہ کی بکریاں جو ہیں وہ فربا ہیں, گھر میں عجب رونق ہے, گھر میں عجب برکت ہے. وہ شعر سنتے تھے نا کہ بی بی حلیمہ سب کو جا جا کے کیا کہتی تھی کہ یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ میرے گھر میں خیر الورا گئے ہیں, بڑے اوج پر ہے میرا اب مقدر, میرے گھر میں نور خدا